جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ارسلان کا کیس، ملک ریاض کے الزامات، پاکستانی سیاست میں مزید کون سے انکشافات اگلے آنے والے چند دنوں میں جاری رہیں گے؟ پولیٹیکل پارٹیز کیوں اپنے اس وقت دامن بچا رہی ہیں؟ کھل کر کچھ کہتی بھی نہیں اور سامنے آتی بھی نہیں، اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ انعام اللہ خان نیازی صاحب، تحریک انصاف کے رہنما لاہور سے، آپ ہمیں جوائن کریں گے۔ آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ سعید غنی صاحب، پہلی بات، یہ ملک ریاض کے جو الزامات ہیں کل آپ نے سنے، یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ملک ریاض اکیلے ہیں یا کوئی باقی لوگ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اس وقت؟ اس میں اس کا جواب تو ملک ریاض صاحب دے سکتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ ہے کون نہیں ہے، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں تو کہا کہ کوئی سیاسی جماعت میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی خفیہ ایجنسی میرے پیچھے نہیں ہے۔ اب سچ ہے غلط ہے یہ تو جواب وہی دے سکتے ہیں، لیکن جہاں تک بات ہے کہ یہ کس طرف معاملہ جائے گا، تو دیکھیں اس کا یقیناً یہ کچھ افسوسناک باتیں ہیں جو انہوں نے کہی ہیں، جو شاید نہیں کی جانی چاہیے تھیں اور ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر یہ ہو گئے ہیں تو ہمیں ان کے حل کی طرف جانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ جلد ان کا کوئی حل اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ حل اس کا یہ سکتا ہے کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے اور تھوڑا سا ہمیں ایشوز کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ جو ارسلان افتخار کے اوپر الزامات ہیں، جو انہوں نے ڈاکیومنٹس دیے ہیں، جو ان کا عدالت نے نوٹس لے لیا ہے، اس کو ہمیں الگ سے ہینڈل کرنا چاہیے کہ آیا وہ الزامات درست ہیں یا غلط ہیں۔ اگر درست ہیں تو ارسلان صاحب کو جو قانون کے مطابق سزا ہے وہ ملنی چاہیے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے شاہ صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں جو سازش کا عنصر ہے یا جو پرسیپشن بنایا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کی عزت اور وقار میں مزید اس سے اضافہ ہو جائے گا کہ چیف جسٹس صاحب کے بیٹے نے بھی اگر جرم کیا تو ان کو بھی سزا دے دی۔ لیکن آپ اس چیز کا دوسری بات کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے فوراً سو موٹو ایکشن لے لیا، اپنے بیٹے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، حالانکہ مختلف یہاں پہ باپ ہم نے دیکھے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے رہے، کہیں نہ کہیں اگر ان کے بیٹے پھنستے ہیں تو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لینا چاہیے تھا، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پہ ہم کوئی شادیانے بجائیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کوئی انوکھا کام کر دیا۔ یہ الزامات جب لگے تو انہوں نے نوٹس لیا، اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ مجھے اور آپ کو نہ پتا ہو، بہت سارے لوگوں کو پتا ہو، تب بھی لے لیا جانا چاہیے تھا اگر پتا ہو، لیکن پھر بھی اچھا کیا، کم از کم چلے چیزیں تو سامنے آئیں، عدالت کے سامنے چیزیں بے نقاب ہونی چاہیے۔ دوسری جو کس طرف جانا چاہیے معاملہ، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ، امپارشل، غیر جانبدار اس قسم کی اس کی تحقیقات ہو کہ کسی کو یہ انگلی اٹھانے کی نوبت نہ آئے کہ وہ یہ کہے کہ جی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز نے چیف جسٹس کے بیٹے کے کیس میں کسی طرف جانبداری اور غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا، تو یہ تو اس کا ایک حل ہے۔ دوسرا جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان کو الگ سے لینا چاہیے، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ ایک الزام جو ارسلان کے اوپر وہ الگ چیز ہے، وہ سپریم کورٹ نہیں ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے، عام سا آدمی جیسے آپ ہیں جیسا میں ہوں، اس کو اسی طرح لینا چاہیے۔ باقی چیزوں کو الگ نہیں، اگر ہم ان ساری چیزوں کو ملائیں گے، سارے ان کے گڑے مردے اکھاڑیں گے، جی وہ 96 سے کیا کر رہا ہے، 95 سے کیا کر رہا ہے، معاملہ کہیں اور وہ پھر ساری چیزیں الجھ جائیں گی، حل کسی کا نہیں نکلے گا۔ ہم الگ الگ کر کے چیزوں کو حل کی جانب، سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں حل کی جانب جانا چاہیے۔ میں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف آ جاتی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، کوئی آزاد کمیشن بننا چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز، میاں صاحب کی میں نے گفتگو سنی، میاں صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کے خلاف کی جا رہی ہے، ملک ریاض پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ میں پیپلز پارٹی سے بھی پوچھوں گی، آپ سے بھی یہ جواب لوں گی، ملک ریاض کا ذکر نہیں وہ کرے، حالانکہ الزام کون لگا رہا ہے؟ ملک ریاض لگا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک پرسپشن ہے جس طرح سعید صاحب نے کہا، میں نے کہا بنا رہے ہیں ساتھ میں، یہ کام بنا رہے ہیں، یہ بنایا ہمیں مل رہا ہے، یا آپ کانسپریٹر اتنے کمزور ہیں کہ آپ کی کانسپریسی بالکل ننگی ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ چلے اس طرح سے میں تو بڑا دھیما چل رہا تھا کہ بھائی بنا رہا، لیکن اگر ہم بنا رہے ہیں، نہیں جو میں نے کہا تھا وہ بتایا۔ تھینک یو ویری مچ فار کریکشن۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی اتنی بھونڈی کانسپریسی ہے اور اتنی نیکڈ ہے، نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں بیوی، یا جہاں تک یہ ملک ریاض صاحب کا تعلق ہے، باوجود اس کے کہ بھائی بڑا وائز بزنس مین ہے، وہ معمولی آدمی نہیں کہ جو نیچے سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں تک چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دماغ میں کچھ ہے۔ اب اتنا بیوقوف بھی نہیں ہے وہ، اتنا بیوقوف بھی نہیں ہے کہ اس کو یہ سمجھنا ہو میں کر کیا رہا ہوں، until and unless۔ اب کل کی بات ہے، یہ پریس کانفرنس کی بات ہے، مطلب میں ادھر کورٹ روم میں تھے، ان کے وکیل صاحب نے اس ارسلان کے کیس میں جس طرح ارسلان نے اپنا جواب داخل کیا، اسی طرح ملک ریاض صاحب کے وکیل نے انہوں نے اپنا جواب داخل کیا۔ اس جواب میں ان کی پریس کانفرنس کے جو اقتباسات ہیں، دور دور تک ان کا کوئی ذکر بات کوئی نہیں تھی، دور دور تک۔ دا مومنٹ ملک صاحب کورٹ روم سے باہر ہیں تو within 2 to 3 minutes پریس کانفرنس کے بلاسٹ کر دیتے ہیں، اور میں ایگری کرتا ہوں ان سے کہ اس بات کو الگ لینا چاہیے۔ الگ لے لیا انہوں نے، الگ ہی لیا ہے انہوں نے کوئی مکس نہیں کیا، اور اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے اسما بی بی، بالکل پورے پاکستان کو، پورے عدالت کو، پورے پاکستان کو۔
دیکھیں پاکستان کی 18 کروڑ کی عوام کی آبادی ہے، اس میں 10-15% ہو گئے بڑے اپنا زرداری صاحب جیسے یا میاں نواز شریف صاحب جیسے یا سید صاحب جیسے مطلب، باقی تو جو ساری کی ساری قوم ہے وہ ایک غریب مسکین قوم جس کی پروٹیکشن ود ان دی کنٹری صرف جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے۔ اب ساری رات آپ بھی اس بات کی گواہ ہیں، ساری رات یہ سوال و جواب چلتے رہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ سازش کہاں بنائی گئی سر؟ یہ آپ نے بھی سوچا ہوگا یہ سازش کہاں بنی؟ میری سن لیں نا، مطلب اس لیے یہ تو باتیں تو عقل اور دماغ سے ہی نکلتی ہیں نا جی۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ملک ریاض صاحب کوئی اتنے مخبوط الحواس نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ بھائی مطلب ہے کہ، اور انہوں نے ادھر چل رہا ہے کیس بھی جس میں وہ خود بھی طلب ہوئے ہیں، ارسلان بھی طلب ہوا ہے، اس کی بقول سید صاحب کی انکوائری ہونی چاہیے، ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، اور تھرڈ بیئرنگ انکوائری ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد ملک صاحب ایک بالکل نیکڈ اٹیک ایک ادارے پہ، سوال ہمیں ججز سے کوئی دلچسپی نہیں بطور شہری کی، بطور شہری کی دلچسپی ہے جوڈیشل سسٹم سے، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سے۔ بالکل آج اگر کوئی اس کا تو مطلب ہے کہ کل کوئی اور اٹھے گا جس کے جیب میں 10-15 ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں یا کچھ مالیت میں، وہ اٹھ کے اور جو اس کے منہ میں آئے گا وہ اس جوڈیشل سسٹم کو تحس نحس کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ پھر اس کا مطلب آپ کو لگ رہا ہے ملک ریاض اکیلے نہیں ہے، ایک آپ نے کہا سازش بنائی گئی، وہ کل بے نقاب ہو گئی۔ ملک صاحب یا تو بھول پن میں مارے گئے ہیں، اور اس سے میں پہلے ریکارڈ پہ میں کہہ چکا ہوں کہ ان کو اگر کسی ان کے دوست نے یہ مشورہ دیا ہے تو وہ بھی بہت انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو ان کی دوستیاں کہاں ہیں؟ وہ بہت سارے عام لوگوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں۔ سن لینا مطلب، اور اگر ان کو ان کے وکیل دوست نے کوئی مشورہ دیا ہے، کوئی میرے جیسے بشمار لائک وکیل ہوں گے، مطلب ٹکر جاؤ جی کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی بہت بڑی جاتی ہوئی ہے۔ اور تیسری بار کہ اگر ملک صاحب کو ان کے کسی بڑے سٹرانگ دوست نے، بڑا طاقتور اور مضبوط، وہ کون ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ کون سا ایسا طاقتور یا سٹرانگ نام ہے؟ زرداری صاحب ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پریزیڈنٹ آف دا پاکستان، وہ کہہ سکتے ہیں ان کو۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں آگے کل بھی میں سید صاحب سے بات کر رہا تھا اور اینکر صاحب سے، کہ انہوں نے ابھی یہ جو بیری قزاق تھے 14 کروڑ روپے جو انہوں نے کہا مجھے ملک صاحب کہیں میں یہ دیتا ہوں، اور دیے انہوں نے۔ ٹھیک، میننگ بھائی کہ ایک طاقتور آدمی ان کا دوست ہے اور ان کو جو کہتا ہے وہ کیوں سعید غنی صاحب بیٹھتے ہیں۔ اپنے دوست کے کہنے پہ کہا گیا، تو کیونکہ اس دوست نے آن اچھا ریکارڈ نہیں ہے کیا، یہ کچھ چیزیں، اس طاقتور دوست نے ملک ریاض کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ دوست بے نقاب ہو گیا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ زرداری صاحب کہ ریکارڈ پہ کچھ چیزیں آئیں۔ خواجہ آصف صاحب نے جیسے کہا کہ ملک ریاض جو ہے وہ کچن کا خرچہ چلاتے رہے، صدر آصف علی زرداری۔ میں کہتا ہوں وہ میاں نواز شریف صاحب کے رائیونٹ کا خرچہ وہ چلاتے ہیں، اور یہ سازش جتنی بھی میاں نواز شریف نے بنوائی ہے اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے الزام لگایا جا سکے اور جوڈیشری کے سامنے ان کو خراب کیا جا سکے۔ ثابت کریں کہ دونوں باتیں غلط ہیں۔